أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 188 ہے، 188۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے اموال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، اپنے ہی اموال اور آپس میں انہیں باطل کر کے مت کھاؤ۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کا مال سب کا مال اور مسلمانوں کی جان سب کی جان۔ قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کو اسی انداز سے اختیار کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا مال ہے تو اسے اپنا مال سمجھو اور اسے باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کی جان اسی طرح ہی ہے جیسے کہ اس کی اپنی ہی جان ہے۔ جب تک حق نہ ہو اس پہ ظلم اور زیادتی کرنا حرام اور منع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اموال کے سلسلہ میں ایک پابندی لگا دی ہے کہ باطل طریقہ سے اپنا مال مت کھاؤ۔ باطل طریقہ سے مال کھانے کے بہت سے انداز ہیں اور ان میں سے ایک انداز ایک عرصہ سے جاری ہے اور تقریباً سب کو معلوم بھی ہے، اور وہ کیا ہے جسے یہاں عربی سرکاری اور شرعی زبان میں کہا گیا التستر التجاری۔ بزنس میں، کاروبار میں پردہ داری، قانون سے نظر بچا کر غیر قانونی کام کرنا۔ قانون اگر کسی مسلمان حاکم کی طرف سے ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت نہ ہوتی ہو تو اس قانون کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس ملک کو امن و امان سے بھی نوازا ہوا ہے اور دولت و مال کی بھی فراوانی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی دونوں ہی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، من اصبح آمنا فی سربہ، جو صبح اپنے گھر میں امن و امان سے اٹھا، اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ امن و امان، اس کی قیمت اگر کسی نے معلوم کرنی ہو تو وہ ان ملکوں سے پوچھے، ان مسلمانوں سے پوچھے جن کو یہ معلوم نہیں کہ ہم مسجد میں جمعہ کے لیے آئیں گے، واپس جانے تک ہمارا گھر، مال اور اہل و عیال محفوظ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ امن و امان کی قیمت وہ لوگ جانتے ہیں، مسجد میں تراویح کے لیے آئے اور پتہ نہیں کہ تراویح کو جو آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ لگتا ہے، اس کے بعد گھر جائیں گے تو گھر کا عالم کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس حکومت کو، اس ملک کو، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے، کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ من اصبح آمنا فی سربہ، جو صبح اٹھا اپنے گھر میں امن و امان سے اٹھا، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ، اس کے پاس ایک دن کی روٹی موجود ہے، ایک دن کی غذا، ایک دن کا کھانا موجود ہے، مُعَافًا فِي جَسَدِهِ، اس کا جسم تندرست و توانا ہے۔ تین چیزیں، امن و امان ہو، جسم تندرست ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی روٹی ہو۔ کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس کے لیے تو گویا دنیا کی تمام نعمتیں اکٹھی ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی ان میں سے کون سی چیز نہیں ہے۔ امن و امان موجود ہے، تندرست و توانا ہے، وللہ الحمد۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ ہرج مرج انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ عمومی طور پر مسلمان تندرست و توانا ہے، اور ہر کسی کے گھر میں الحمدللہ قوت یوم، ایک دن کی غذا، ایک دن کا کھانا نہیں، بلکہ ہمارے پاس سالوں کا کھانا موجود ہے۔ کیا ابھی بھی ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اعتماد نہیں آیا، اعتبار نہیں آیا کہ اللہ نے ہم پہ نعمتیں کر رکھی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ امن عامہ ہمیں حاصل ہے۔ امن کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ امن عامہ، کوئی لڑائی دنگا فساد نہیں ہے، اور فکری امن، اللہ رب العزت نے اس ملک میں فکری امن بھی مہیا کر رکھا ہے۔ کوئی غلط افکار یہاں مروج نہیں کر سکتا۔ کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم ہے اور جائز صحیح افکار ہے۔ فکری امن بھی حاصل ہے۔ غذائی امن بھی حاصل ہے۔ ان ساری نعمتوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے ان کی تفصیل جیسا کہ آپ کے علم میں بات آئی ہے کہ تحفیظ القرآن کا سلسلہ حلقات، گزشتہ جمعہ بھی اسی طرح معاملے کو درمیان میں چھوڑنا پڑا کہ امتحان شروع ہونے والے ہیں، لیکن امتحان اگلے کی بجائے، پچھلے جمعہ کی بجائے آج کے جمعہ میں آ گیا۔ ایک چیز جو بالکل مختصر انداز سے آج کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں کے دارالافتاء نے باقاعدہ فتویٰ دیا۔ علامہ امام شیخ الاسلام عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صدارت میں جو کمیٹی قائم ہے،
اس نے فتویٰ دیا ہے کہ ویزے کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ فتویٰ بہت ہی زیادہ لوگوں کو اثر انداز کرتا ہے یا نہیں؟ یہ مقامی لوگوں کو بھی کرتا ہے اور ہمیں بھی اثر انداز کرتا ہے، کیونکہ ہمارے کتنے لوگ ہیں ویزا خرید کے آ رہے ہیں۔ جس چیز کا کاروبار جائز نہیں، نہ اس کا خریدنا جائز، نہ اس کا بیچنا جائز۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور بھی قریب ہی گزرے ہیں، قصیم میں تھے اور عالم اسلام انہیں جانتا ہے، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ ویزے کا کاروبار جائز نہیں۔ اور ویزے کے کاروبار کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی پیسے دے کے، پیسے لے کے، ویزے کا کاروبار کر کے باہر کی دنیا سے آدمی یہاں جمع کیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کام نہیں۔ ویزا دے دیا، اقامہ بنا کے دے دیا، اور کام کی کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری، کوئی گارنٹی نہیں۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ جس آدمی کو بغیر کام کے یہاں لا کے چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ جو بھی چاہے کرو، مہینے میں 300 ریال، پہلے 100، پھر 200، پھر 300، اب 400 اور 500 اور 700 ماہانہ، جس کو کفالت کہتے ہیں، لی جا رہی ہے یا نہیں؟ لینے والا بھی گناہ گار، یہ فتویٰ ہے، اور دینے والا وہ معصوم رہے گا۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے جہاں کام کرنا چاہیے وہاں کام نہیں ہے۔ دونوں طرف آنے والے اور منگوانے والے، ویزا بیچنے والے، ویزا خریدنے والے، تستر تجاری، کاروبار میں پردہ داری کرنا۔ آدمی کا کفیل کوئی ہے، کام کہیں کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جیلیں بھری ہوئی ہیں اب لوگوں کو پکڑ۔ یہاں کی گورنمنٹ نے بہت بڑا وقت دیا جس کو گریس پیریڈ کہا گیا، اصلاح احوال کا وقت۔ کسی کا ویزا ختم ہے، کوئی عامل کسی کفیل کو چھوڑ کر کہیں گیا ہوا ہے، کسی کو کوئی ہے، کسی کو کوئی ہے، کہا کہ سب فری میں آؤ اور تمہارے معاملات کو صحیح کرتے ہیں۔ 2 مہینے، 3 مہینے، 1 مہینہ اور 1 مہینہ، یہ 2-3 مرتبہ پچھلے 2-4 سالوں میں ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن ہم مصر ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنا ہے، ان سے بھی بچنا ہے، اور ہمیں جانا بھی ہے۔ کام آج نہیں تو کل ملے گا، اسی امید پہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی طرح کا اندازہ کچھ یہاں کے لوگوں کا بھی ہے جو یہ کام کروا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مفتی اعظم نے یہ فتویٰ کوئی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے نہیں دیا، انہوں نے یہ فتویٰ اپنے لوگوں کے لیے دیا ہے کہ ان کا یہ طریقہ، یہ انداز اور یہ کمائی بھی حرام ہے۔ لیکن کتنے بڑے پیمانے پر یہ کام چل رہا ہے، آپ میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہاں کی گورنمنٹ نے اس کو باقاعدگی سے منع کیا کہ جس کا ویزا ہے وہ جہاں کے لیے آیا ہے وہاں کام کرے، قانونی طور پر، نظامی طور پر، کوئی پرواہ نہیں۔ نہ یہاں کے کسی مقامی آدمی کو پرواہ ہے کہ میں لاؤں اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، نہ ان کو پرواہ ہے اور نہ ہمیں آنے والوں کو پرواہ ہے۔ یہ ایک سارے کا سارا سلسلہ ایسا بنا ہوا ہے کہ جو غیر قانونی، غیر نظامی اور ساتھ ہی غیر شرعی بھی ہے۔ علماء کرام کا فتویٰ ہے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کی سب سے سپر پاور فتویٰ کمیٹی، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ کاروبار، اس طرح کا انداز جائز نہیں ہے، اور جائز طور پر کاروبار کرنے کے لیے یہاں انویسٹرز ہیں نا، انویسٹر مستثمر، باقاعدہ ان کو قانونی طور پر ساری کی ساری مراعات دی گئی، لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ انویسٹر کو ساری مراعات دی گئی۔ ایسی خبریں پچھلے دنوں اردو نیوز میں آئیں، ایک مرتبہ ایک پورا صفحہ چھاپا گیا اردو نیوز کا
جس میں ہمارے پاکستانی انڈین انویسٹرز کی خبریں تھیں. ایک کمرہ لیا، اس کو آفس کی شکل دی اور سینکڑوں ویزے جمع کروا دیے. ویزے نکلے آئے، لوگوں کے کامیں لگائے اور دفتر بند کر دیے. کیا اسی کا نام انویسٹمنٹ ہے؟ یہ انویسٹر ہوگا؟ اس طرح کی دھوکے دہیاں، گورنمنٹ کے ساتھ گیم، یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. اس موضوع پر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، کیونکہ 12:35 پر کہا گیا ہے کہ امتحان شروع ہونے والا ہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے محفوظ کرے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق